بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 لونگ کے دانے لے لیں، 2 لونگ لے لیں، خدا کی قسم ایسی آپ کی قسمت بدلے گی۔ جو عمل آپ کو آج لونگ کے اوپر پڑھنے کا بتاؤں گا، جو طریقہ بتاؤں گا، یقین مانو اس سے زیادہ نہ آسان عمل آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا، نہ اس سے زیادہ دولت کا پاورفل عمل آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا۔ لیکن آج کا وظیفہ میں آپ کو پوری کی پوری گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں، کیونکہ اس عمل کو میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 2 لونگ والا عمل، 2 دانے آپ کو لونگ کے چاہیے اور اس پر سورۃ الکوثر کا یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ کوئی عمل کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر کرنا پڑا، یہ عمل ایک آدھے منٹ کا پورا عمل ہے۔ اس عمل کو پورے گھر میں ایک افراد بھی کر کے گھر کے اندر میں بتاؤں گا، اس طریقے سے آپ نے لونگ پر عمل کرنا ہے۔ اور کرنا کیا ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ چاہے لونگ پر کر لیں، آپ لوگ چاہے پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، پوری دنیا کے جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں آپ لوگ موجود ہو، پہلے تو آپ لوگ اس عمل کو سمجھیے گا، یہ عمل کرنا کس طرح ہے اور آپ کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو عقل کی حیران رہ جائے گی کہ یہ عمل دلوں کو سکون دیتا ہے۔ یہ عمل لوگوں کو، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے یہ عمل خود کیا ہے۔ میں نے ایک ایک دن سب لوگوں کو بتا کر ان کو کروڑ پتی بنایا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد ایک ایک دن کے اندر میں نے خود اپنے کئی ایسے بہن بھائی جن کو ایک وقت کی روٹی گھر میں میسر نہیں تھی، اور کسی کو ایک وقت کی روٹی تھی تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں تھی، کچھ لوگوں کو بالکل گھر میں فاقے تھے، کچھ لوگ بے شمار قرضہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یقین مانے اتنا آسان وظیفہ ہے، اور اتنا ان کو غیب سے رزق و دولت ملے گا اس عمل کے کرنے کے بعد۔ قرضہ بھی اتر جائے گا، قرضہ بھی انہوں نے ادا کروا دیا۔ آج خود لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم سے آ کر قرضہ لے جاؤ، اتنی اللہ پاک نے ان کی غیب سے مدد فرمائی ہے۔ گھر، دکان، کاروبار، ڈیڈ بینک، محلوں کے محل بنا لیے، لیکن پیسہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مجھے خود کئی لوگوں نے اس عمل کو کرنے کے لیے بعد میں بتایا کہ ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں، ہماری تقدیر کے بند تالے کھل چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، ساتھیوں، میری بہنوں، آج کا عمل جیسا کہ میں نے بتایا کہ کئی لوگوں کو میں نے بتایا اور کئی لوگوں کو فائدہ ہوا، اور میں اپنے بتاؤں گا۔ میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 2 لونگ کے دانوں میں کیا تھا، اور یہ عمل کیا تھا، اور اس عمل کو میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو بتا چکا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو بہت فائدے ہوئے ہیں۔ گھر سے بیماریاں دور ہوئی ہیں، گھر میں پیسے ایسے آئے ہیں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں کے گھر میں سمجھ لیں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسے جگہ سے پیسے آنا شروع ہوا کہ لوگ آج تک حیران ہیں کہ ان کی اچانک قسمت بدلی تو بدلی کیسے۔ کچھ میری بہنوں کی تو کوئی کمانے والی نہیں تھی، لیکن ان کے لیے بھی ایسے اسباب بن گئے کہ وہ آج تک حیران ہیں۔ تو اس وظیفے کو آپ لوگ دنیا جہاں کہیں بھی موجود ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، افغانستان میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، مسکنج، جاپان، دنیا کے آپ لوگ بھلے کسی بھی شہر، کسی بھی ملک سے ہوں، آپ لوگ پہلے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا۔ چاہو تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے گھر میں 2 لونگ تو ہوں گے، 2 لونگ کے دانوں پر اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ جو میں پڑھنے کا بتاؤں گا پورا عمل آدھی سے 1 منٹ کا عمل ہے۔ جو میرے بھائی بہن بالکل ان پڑھ ہیں، جو ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا جانتے، وہ بھی میرے ساتھ آج کا عمل پڑھ لیں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، بالکل آسان ترین عمل ہے۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے، اپنے گھر کے اندر ایک عمل کریں گے، چاہے کسی بھی دن کریں، کوئی پابندی نہیں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ، only one time آپ کو یہ عمل کرنا ہے، چاہے کوئی بھی دن ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، جگہ ہو، گھر ہو یا بس ہو، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر یہ عمل کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی کریں، میرے بھائی بھی کریں، گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو ان میں سے ایک لازمی کرے۔ اگر یہ عمل کر لے تو سارے گھر والوں پر انشاءاللہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے، پورے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، پورے گھر سے انشاءاللہ واقعی مصیبت قریب نہیں آئے گی۔
قریبی فوراً ختم ہو جائے گی۔ غریبی لوگوں کی اس عمل کو کرنے کے بعد امیری میں بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ عمل کرنا سکون سے ہے۔ جب آپ لوگ بالکل فارغ ہوں، بالکل آپ لوگ تسلی سے، سکون سے، دل سے، آرام سے بیٹھ جائیں، اپنی توجہ سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے عمل سمجھنا ہے اور پوری توجہ عمل کرتے وقت جو ہے وہ آپ کی اس عمل کی طرف ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ عمل کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ میں لونگ پڑے ہوئے، ساتھ میں فون پہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس طرح عمل اثر نہیں کرے گا۔ پہلے بتا رہا ہوں، پوری آپ کی توجہ اس عمل کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایک آدھے منٹ کا پورا عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے۔ 2 دانے لونگ کے اپنے گھر میں سے لے لیں، گھر میں نہ ہو تو باہر سے خرید کر لے آئیں، کوئی بہت مہنگی نہیں، سب سے سستی چیز ہے۔ 2 لونگ آپ کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں پہلے رکھنے ہیں۔ دونوں لونگوں کے دانے اپنے سیدھے ہاتھ میں 2 لونگ کے دانے رکھنے ہیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر دیں، مٹھی کو بند کر دیں۔ چاہے آپ لوگ لونگ کی مٹھی کو بند کر دیں، مطلب ہلکا یا ٹائٹ، یا کوئی ضروری نہیں، بس لونگ کے دانے جو ہیں وہ اپنی مٹھی کو بند کر دیں سیدھے ہاتھ میں رکھ کے۔ اور پھر آپ کو کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ جب اپنے دونوں لونگ کے دانے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں اور مٹھی فوراً بند کریں، تو ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو آسان لگے۔ اس کے علاوہ بھی جو درود پاک پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 1 سیکنڈ بھی کی ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے، تو عمل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، پھر کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہی پڑے گی، کیونکہ عمل سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا۔ پوری ویڈیو اینڈ تک براہ کرم دیکھیے گا، تو ہی آپ کو عمل سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 لونگوں کے دانے اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھیں، مٹھی بند کی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فوراً آپ لوگوں نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک مرتبہ سورۃ الکوثر میں نے پڑھ کے بتائی۔ آپ لوگوں کو 7 ٹائمز 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ 7 ٹائمز 7 مرتبہ جب سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا ہی مشرف وظیفہ، بڑا ہی خاص وظیفہ، آپ کی سکرین پر بھی میں وظیفہ نظر آ رہا ہوگا، اس وظیفے کو آپ کو پڑھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو آپ کو فوراً یہی وظیفہ پڑھنا ہے، شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ ہے، یا کریم آپ کے سیدھے ہاتھ میں 2 لونگ کے دانے ہیں، آپ کا سیدھا ہاتھ مٹھی بند ہے، آپ الٹے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیجیے گا، اگر تسبیح نہ ہو تو الٹے ہاتھ کی گنتی پر پڑھنا شروع کر دیجیے گا، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائم سورۃ الکوثر پڑھ لو تو فوراً آپ لوگ یا کریموں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ لوگ یا کریموں کا وظیفہ پڑھ لیں تو ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اور آخر تک عمل سمجھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ عمل کو سمجھے بغیر چلے جائیں اور پھر آپ کو عمل سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر عمل آپ کا ادھورا رہ جائے گا، تو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ آخر تک عمل براہ کرم سمجھیے گا۔ یا کریموں کا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مشرف ہے، بڑا ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اسی طریقے سے الٹے ہاتھ پر پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ میں تو آپ کے لونگ کے دانے ہیں اور مٹھی آپ کی بند ہے۔ یہ وظیفہ ہے، یہ مالی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجیے گا، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اسی طرح پڑھیے رہے گا۔ عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یا مالکو کا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو 11 مرتبہ 11 ٹائمز ہی پڑھنا ہے۔ پہلے یا کریمو پڑھ لیا 11 مرتبہ، پھر یا مالک کو پڑھ لیا 11 مرتبہ، اب آخر میں آپ کو جو پڑھنا ہے وہ سمجھ لیں۔
دوبارہ سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں کو آخر میں بھی 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائمز آخر میں بھی سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، اسی وقت آپ لوگ ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہیں درود پاک آخر میں پڑھے گا۔ اب اس لونگ کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو پہلے تو جو 2 لونگ کے دانے اپنے ہاتھ میں ہیں، آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہیں، اس پر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ کی جو مٹھی بند ہے وہ کھولنی ہے۔ آپ کو نہیں ہے بند مٹھی، آپ کو شروع سے یاد رکھیے گا، جب شروع میں درود پاک پڑھا تھا اس کے بعد آپ نے لوگوں کے دانوں پر ہاتھ میں مٹھی کے بند رکھا تھا۔ اب آپ لوگ جب آخر میں درود پاک پڑھنے کا عمل جب کمپلیٹ ہو جائے تو اسی بند مٹھی پہ آپ کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے یا کہ دم کرنا ہے۔ 1 مرتبہ پھونک مار دیں یا 3 مرتبہ مار دیں اور پھر آپ لوگ مٹھی کھولیں۔ مٹھی کھولنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، دونوں لونگوں کے دانوں کو فی الحال کسی پلیٹ میں یا کسی سائڈ میں ایسی جگہ پر رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹا کپڑا چاہیے ہوگا، آدھی ہتھیلی جتنا بھی ہونا، چھوٹا کپڑا کسی بھی کلر کا ہو، کپڑے کا ٹکڑا ہو۔ آپ کے گھر میں بڑے پیس بڑے ہوں گے، اس میں سے چھوٹا سا پیس کوئی کاٹ لیں، آدھی ہتھیلی جتنا، ایک ہتھیلی ہوتی ہے نہ، آدھی ہتھیلی جتنا ہو تو بھی چلے گا، کوئی بھی کلر کا ہو، صاف ستھرا ہو، بس گھر میں سے الماری سے کہیں سے صاف ستھرا کوئی کپڑا کاٹ لیں آدھی ہتھیلی جتنا، اس کو آپ لوگ اس کے اندر جو وہ 2 لونگ کے دانے ہیں ان کو ڈال دیں، اس کپڑے کو فولڈ کر دیں، اوپر باندھ دیں یا کہیں اور پر لنگ دیں، وہ لونگ اس کے اندر محفوظ رہے، وہ لونگ اس کے اندر سے گر نہ جائے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ جو پوٹلی آپ نے بنائی ہے کپڑے کی جس کے اندر لونگ ہیں، اس کو آپ کو اپنے گھر کی الماری میں رکھ دینا ہے۔ بس گھر کی الماری میں اگر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ لوگ کسی ایسی جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر وہ محفوظ رہے، آپ کے گھر کے اندر ہو، کوشش کرنا گھر کی الماری کے اندر رکھ لیں تو آپ کا انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ لوگ کر لیں، آخر میں پوٹلی بنا کے رکھ دیں تو یہاں پر آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ عزیز بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو برائے کرم سبسکرائب کیجیے گا، گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی عیادت کے بارے میں کیا فرمایا، آئیے جانتے ہیں اسلام کی روشنی میں۔ بیمار کی عیادت مریض اسلام میں ایک نہایت اہم نیکی اور سنت ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیادت مریض کو ایمان اور اخوت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ آئیے تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں بیمار کی عیادت کا طریقہ۔ نیت، سب سے پہلے یہ نیت ہو کہ ثواب کی نیت سے مسلمان بھائی کی دلجوئی کے لیے میں جا رہا ہوں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وقت کا خیال، مریض کے پاس اتنا ہی بیٹھا جائے جتنا مریض کو سکون ہو، زیادہ دیر بیٹھ کر تکلیف نہ دی جائے۔ دعائیں، مریض کے لیے دعا کرنا سنت ہے۔ حوصلہ افزائی، مریض کو تسلی دینا اور اچھے الفاظ کہنا کہ انشاءاللہ اللہ جلد صحت یاب کرے گا۔ شرعی آداب، مریض کے پاس بیٹھ کر ہنسی مذاق یا غیر ضروری باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے حوالے ہیں۔ عبادت کرنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو صبح کے وقت 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو عیادت کریں تو 70,000 فرشتے صبح تک دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ ایمان کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے حقوق، مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ اللہ کے قریب ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟
بندہ عرض کرے گا اے پروردگار تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں ہوا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ صحیح مسلم۔ عیادت کی دعا، عیادت کرتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ عباسن طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں، یہ بیماری گناہوں کو دور کرنے والی ہے انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی احادیث سے مبارکہ ہے، بیمار کی عیادت ایک عظیم نیکی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخوت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اس کے ذریعے دل جوئی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام بیماریوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔